ایک صحابی روایت کر رہے بے نہیں وہی واقعہ یا اسی سے ملتا جلتا کوئی اور، تو اس میں کوئی الفاظ کا اضافہ ہے، یا جیسے ہم حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں امام بخاری یا ان کو، تو حدیث کا ایک ٹکڑا لے آتے ہیں، پورا واقعہ پس منظر پیچھے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس سے بہت الجھنیں ہو جاتی تھی طالب علم کی، تو ہمیں یہ احساس ہے۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا نا جامع ایک متن، تو آپ لوگوں نے یہ کیا کہ مثال کے طور واف اللحا آ گیا، اب اس سے وجوب ہو گیا فلانا ہو گیا، پوری بحث ہمارے یہاں فقہ کے اندر امام شافعی نے کہا کہ سنت عادیہ ہے، امام اعظم کے نزدیک واجب ہو گیا۔ تو لیکن جب آپ لوگوں کے اس کام سے نہیں، یہ حضور نے کس موقع پہ یہ بات کی تھی، کیا پس منظر تھا، اور اسی روایت کو بیان کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے کس طرح سے اس میں کچھ الفاظ کا کہیں اضافہ کہیں کمی، تو اس سے پوری ایک زبردست تصویر تھا۔ دیکھیں آپ نے جس چیز کی مثال دی، لوگ اس کو اس میں دیکھیں گے، آپ پہ سوال مکمل کیجیے گا۔ مثلا ابو امامہ باہلی کی ایک روایت ہے داڑھی کے عنوان سے، اور اس کو ہر کوئی نقل کرتا ہے ہر وقت کے میرے ساتھ صلی اللہ تو امر کے صیغے میں کہا، امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور یہ کہ داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹاؤ، یعنی صرف اسی روایت کو، اور یہ مطلب یہ ان روایتوں کا جامع متن ہم نے گھر میں بیٹھ کے نہیں بنایا، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی اس میں سے کوئی بھی چیز، میں نے اپنے لاہور میں جب اس کی تقریب رونمائی ہوئی اور مجھے کام کرتے ہوئے بھی احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کو یہ توفیق رضانی ہوئی کہ انہوں نے جو متون تھے، رپورٹنگز تھی، اور مسلمانوں کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو رپورٹ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو ذوف کے درجے میں تھی ان کو بھی رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ رپورٹنگ تحقیق کے لیے کتنی مفید ہوتی ہے، اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ علم حدیث پہ کام کرتے ہیں۔ تو اسی روایت کو آپ دیکھیے، ابو امامہ باہلی کی روایت آپ نے ذکر کیا، تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک چیز زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی قریش کے بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور وہ آپ سے آ کر مشرکین اور یہود کی پیدا کردہ بدعات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جوتے نہیں پہنتے، ہم جوتے پہنے یا نہ پہنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرو اور جوتے پہنا کرو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ خضاب نہیں لگاتے، آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو اور یہ کام کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ تہبند پہنتے ہیں شلوار نہیں پہنتے، آپ نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو تہبند بھی پہنو، اس میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو داڑیاں کٹواتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں بھی ان کی مخالفت کرو، اور بڑھانی ہے تو داڑیاں بڑھا لیا کرو، مونچھیں کم رکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جگہوں میں واضح کیا کہ تکبر کے شاعر میں سے۔ تو اب اگر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے تو پھر خضاب لگانا بھی وجوب کے لیے ہے، شلوار پہننا بھی وجوب کے لیے ہے۔ تو یہ سب چیزیں روایات کا جب استقصاء کیا جاتا ہے اور ابواب میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو آپ سے آپ واضح ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا۔